محترم چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، پی ڈی ایم کے قائدین، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قابرین، معزز اراکین پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تمام پی ڈی ایم کی قیادت کا اور پھر ان کے اراکین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جرأت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ آپ نے یہ سینٹ کا الیکشن لڑا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکشن لڑنے لگا تو مجھے سب آئے کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ اسپیکر بھی رہے ہیں، آپ فیڈرل منسٹر بھی 4-5 مرتبہ رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے سینٹ کی سیٹ پر لڑنے کے لیے؟ مگر ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ہم پابند ہیں اور فیصلوں کے مطابق مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں، اور اس چیلنج کو جب مجھے کہا گیا تو میں نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور میں اس سینٹ کی سیٹ سے الیکشن میں نے لڑا، اسلام آباد کی سیٹ سے۔ یقین جانیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا عرصہ اسمبلی میں رہنے کے بعد کہ سینٹ کی سیٹ اسلام آباد سے بھی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی سے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ میجورٹی پارٹی جو بھی ہوتی تھی وہ بن جاتے تھے اور یا بلا مقابلہ بن جاتے تھے، اور گورنمنٹ ان پاور، اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ کارنامہ آپ کا تھا، پی ڈی ایم کا تھا، اور آپ کا ٹیم ورک تھا، جس کے حوصلے کی وجہ سے ہم نے الیکشن لڑا۔ اور جب الیکشن میں لڑ رہا تھا، ایک منسٹر میرے پاس آئے تو میرے سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا خیریت ہے، کیسے تشریف لائے؟ کہتے میں آپ کی باڈی لینگویج دیکھ رہا ہوں، صبح سے میں آبزرو کر رہا ہوں، آپ بہت کانفیڈنٹ ہیں، تو کیا آپ نے ہمارے اپنے ووٹوں سے ہٹ کر 12 ووٹ آپ کے زیادہ ہیں؟ میں نے کہا لیٹ می کاؤنٹ۔ میں کاؤنٹ کر کے میں نے کہا 12 تو تھوڑے ہیں، ہمارے زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ ڈرائیں ہمیں، ہم پہلے ڈرے پڑے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ یقیناً آپ کو ڈرنا چاہیے، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ تو وہی جب الیکشن رزلٹ نکلا تو پھر آپ نے دیکھا 2-3 دن قبل کتنا کریک ڈاؤن ہوا، کتنے لوگوں کو توڑا گیا، کتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، کن کے کیا کیا رشوتیں دی گئیں۔ 50 کروڑ ان کو فنڈز کا کمٹمنٹ کیا گیا، 15 کروڑ پہلے سے دے چکے تھے، 65 کروڑ ایچ ایم این اے۔ اور اس کے علاوہ پھر جب آخری 3 دن وہ بیٹھے اسمبلی کے اندر، ان کو ایگزیکٹ پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں کون ہے۔ وہ مخبری ہوتی رہی اور وہ نام دیتے رہے، اور وہ صرف انہی سے ملتے رہے جو ہمارے ساتھ ملتے رہے تھے، اور ان کو دبانے کی کوشش بھی کی اور ان کو چمک بھی دکھائی، سارا کچھ کیا۔ کسی نے اپنا ایس پی چینج کرایا، کسی نے ڈی سی چینج کرایا، کسی نے مرات لیے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ مگر ایک چیز آپ ضرور مانیں گے، ہم کو دعائیں دو تمہیں دلبر بنا دیا۔ کہ کیا مطلب کیا تھا کہ نہ وزیر کو ملتے تھے، نہ ایم این اے کو ملتے تھے، نہ ایم پی اے کو ملتے تھے۔ اب کسی کو پتہ چلے ایک ایم پی اے ناراض ہو کے اس کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اب تو جنازوں پہ بھی جانا شروع کر دیں گے، پہلے تو وہ بھی نہیں جاتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن سے آپ نے ایک کام اچیو کیا ہے، آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ جیت چکے ہیں،
آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے اور آپ کو 169 3 آپ کے ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. آپ خود سوچیں کہ 169 171 تک 72 تک آپ گئے ہیں. اس کے باوجود کہ جتنے بھی مسائل تھے اس کے باوجود آپ جیتے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ الیکشن نہ لڑتے کیا آپ کو کے پی کے میں ان کی پارٹی کے کریکس نظر آتے؟ بلوچستان میں کریکس نظر آتے؟ سندھ میں کریکس نظر آتے؟ اور پھر پور پرفارمنس ان پنجاب نظر آتی؟ یہ صرف اور صرف یہ آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو یہ سارے دراڑیں نظر آنے لگیں کہ واقعی ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے جس کے نیچے والے کو پتہ ہی نہیں تھا. اور کئی وزیر ان کو کہہ رہے تھے اس کو کیا لڑنے کی ضرورت تھی، کیوں لڑ رہا ہے؟ میں نے کہا غیر آئینی کام تو میں نہیں کر رہا، غیر قانونی کام تو میں نہیں کر رہا، آپ مجھے ہرا دیں مگر لڑنا تو میرا کام ہے، میں لڑوں گا. ہم نے ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرنا ہے. ہمارے ہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، دیٹس اے ویسٹ منسٹر سسٹم. اس کے تحت آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو صاحب نے آئین پاکستان بنایا، آپ میں سے 90% لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ کتنے ووٹوں سے وہ آئین بنا. اور وہ اس وقت 128 ووٹس تھے ویسٹ پاکستان کے اور باقی ایسٹ پاکستان کے ووٹ تھے. 125 میں سے ایک بہاولپور ایک بلوچستان میں سے ڈیفیکٹ کیا لوگوں نے. اور وہ آپ کا آئین پاکستان بھٹو صاحب نے جب بنا دیا، اس وقت اس سے قبل یونی کیمرل سسٹم تھا، ایک ہاؤس تھا. مگر جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا تو انہوں نے بائی کیمرل سسٹم بنایا، اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس. کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ کے جو حقوق ہیں صوبوں کے، چھوٹے صوبوں کے، ان میں احساس محرومی تھی. وہ سمجھتے تھے ہمیں رائٹس نہیں مل رہے. اگر جو رائٹس ہم نے 18th امینڈمنٹ میں دیے تھے، اگر یہ آپ اس وقت ایسٹ پاکستان کو دے دیتے تو آپ ڈھاکہ فال نہ ہوتا، وہ آپ کا انٹیکٹ رہتا. آپ نے رائٹس نہیں دیے. ہم نے جو سینٹ کا بنایا تو اس سے ایک لوگوں میں کانفیڈنس آیا چھوٹے صوبوں میں کہ احساس محرومی میں ختم ہونے میں کچھ ان کو فائدہ ہوا. پھر ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیا. اس میں بھی جتنے ریزولوشنز تھے بلوچستان اسمبلی کے، جتنے ڈیمانڈ آپ کے تھے، ہم نے سارے بیچ میں ڈال دیے اور سارے آپ کو دے دیے. اور پھر این ایف سی ایوارڈ دیا. اور مجھے کہنے لگے لوگ آپ نے این ایف سی ایوارڈ دے دیا ہے. اب کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان میں اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے، ان کو فنڈز استعمال کرنا نہیں آتا، تو آپ ان کو کیوں دے رہے ہیں اتنا فنڈز؟ بلینز آف روپیز، رائلٹیز، سارا کچھ میں دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے سے ایک بات سنو، تمہارا بیٹا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا تم مر جاؤ، آپ کا وارث کون بنے گا؟ کہتے ہیں میرا بیٹا بنے گا. میں نے کہا وہ تو نالائق ہے، کوئی اور بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میرا بیٹا بنے گا. میں نے کہا وہ جیسے بھی ہیں وارث وہی ہیں، وہی ان کا حق ہے کہ وہ ان بجٹ کے اوپر استعمال کریں، اور ہم نے وہ کیا. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈگنیٹی پریویل کی ان دا پارلیمنٹ، ہم نے سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ پریویل کی، ہم نے کانسٹیٹیوشن کو پریویل کیا، ہم نے رول آف لا کو پریویل کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 104 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہوئی تھیں، یاد ہوگا آپ کو، اور اس میں تقریباً 104 میں سے یونانیمسلی وہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی ان دا کانسٹیٹیوشن. آؤٹ آف 446 نن اپوزڈ، ایک نے بھی مخالفت نہیں کی تھی. یہ ہوتا ہے آئین سازی. یہ نہیں ہوتا
کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے کہیں کہ آپ سپریم کورٹ کو پہلے لکھ دیں کہ آپ رائے دیں، پھر اس کی رائے آنے سے پہلے آپ آرڈیننس دے دیں. اگر آرڈیننس سے آئین بنتا ہوتا تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ دیں گے، تو آرڈیننس سے پھر صوبہ بھی بنا دیں. تو اس لیے آج الیکشن کمیشن نے جب انٹرپریٹیشن کی، انہوں نے کہا کہ ہم ری رائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. دیٹ از دا رول آف دی پارلیمنٹ. یہ تو ایسے ہے یہ عام فہم زبان میں آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاورز آپ کے ہوں اور استعمال کوئی اور کرے؟ تو پھر پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیں اور پھر سارے فیصلے باہر ہوں گے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے آنے سے پہلے جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا کہ وہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کریں. آپ آئے نہیں تھے، پہلے ترمیم ہو گئی. تو یہ ہے ڈیموکریٹک فورسز کا آنے کا. تو اب میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا وہ تو کرپٹ ہیں، وہ ضمیر فروش ہیں. تو پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ وہ 17 یا 16 ممبر جو آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ان کو نکال کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں، پھر بتائیں لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. آپ جن کو چور کہتے ہیں، اپنے لوگوں پہ شک کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو اس کا مطلب نہ کل آپ کے تھے، نہ آج آپ کے ہیں، اور نہ آئندہ آپ کے ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے ان کو پتہ چل گیا ہے ہوا کا کہ اس وقت تمام ملک میں پی ڈی ایم جتنے بھی ضمنی الیکشنز تھے وہ جیت چکی ہے. اور انشاءاللہ وہ یہ سارا الیکشن کا پتہ چل گیا. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. اب ان کے ساتھ بیٹھیں، کانفیڈنس لیں نہ لیں. ایک چیز طے ہو گئی ہے، ان کے صدر پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ آئی ایم کنونسڈ دیٹ یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی. اس نے بھی ہماری تائید کر دی. تھینک یو ویری مچ.